اب میں دعوت خطاب دوں گا رئیس شعبہ تقابل ادیان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد محترم و مکرم جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت و یکجہتی فلسطین کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز و محترم حضرت علامہ سید جواد نقوی صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج کی اس وحدت امت اور یکجہتی فلسطین کانفرنس کے انعقاد پر میں محترم علامہ جواد نقوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس اہم عنوان کے تحت ہم غور و فکر کے لیے یہاں جمع ہیں۔ حضرات گرامی، وحدت امت کا عظیم اور مضبوط ستون میرے نزدیک صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار ہیں، جہاں سے ہم رہنمائی لے کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی اور اقتداء کر لوگے تم سیدھی راہ پالوگے۔ دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی ہی ہے جس سے ہمیں وحدت کی طرف درس ملتا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے ان دونوں ارشادات نبوی کو نہیں مانا، ہم نے انہیں سرچشمہ ہدایت نہیں بنایا، ان کے دامن کو نہیں تھاما اور ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے، بلکہ انہیں محل نزاع بنا لیا ہے، ان کی ذات کو لڑائی کا محور اور جھگڑوں کا موضوع بنا لیا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اتحاد کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک دو مثالیں عرض کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا گیا، دارالحکومت، فوج اور سارے محکمے موجود تھے، باغیوں کے خلاف کارروائی کا تقاضا کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت فوج اور سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، باغی چند سو آدمی ہیں جو غنڈہ گردی کر کے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، نہیں، میں کسی کلمہ گو کا خون اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتا، باغی ہیں لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں، یعنی اپنی ذات کی خاطر انہوں نے امت کو یکجا رکھا۔ اسی طرح جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک طرف کوفہ میں اور دوسری طرف دمشق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اور حضرت امیر معاویہ دمشق میں ہیں، فضا ایسی بن جاتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑائی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس وقت امت کی وحدت کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ نے جو کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں دو اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے اتحاد امت کے لیے، ایک حسن ظن ہے
وہ بھی اپنے جیسے مسلمان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں حسن ظن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ اور دوسرا، خدا خوفی، کم از کم قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اگر یہ خدا خوفی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آغا جواد نقوی پوچھتے ہیں کہ اتحاد امت کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس لیے ضروری ہے دین اسلام کے غلبے کے لیے، اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے، القدس کو آزاد کرنے کے لیے، استحصالی نظام سے نجات پانے کے لیے، امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے، استعماری طاقتوں سے نجات پانے کے لیے، معاشرے کی تعمیر نو اور دنیا انسانیت کو امامت اور قیادت فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ اب یہ یکجہتی فلسطین کانفرنس بھی ہے، تو آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف فلسطین سے ہمیں بے یار و مددگار فلسطینی بھائی نظر آتے ہیں، ان پر میزائل داغے جا رہے ہیں، راکٹوں سے حملہ کیا جا رہا ہے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں جب ان پر ظلم ہو رہا ہے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ظلم کا ساتھ دینے والا اللہ کو ناپسند ہے، اور ظالم کے ظلم پر خاموش رہنے والوں کے خلاف اللہ تعالی علم جہاد بلند کرتا ہے، ان کے خلاف لڑنے کا اعلان کرتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت یہ جو مسئلہ ہے فلسطین کا، جہاں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، وہاں پر یونائٹڈ نیشن سب سے بڑا مجرم ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا قیام کیوں وجود میں آیا تھا؟ اقوام عالم میں امن کے قائم کرنے کے لیے، بین الاقوامی سطح پر امن کے قیام کے لیے، پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے۔ جب کئی دہائیاں بیت جائیں اور معاملات کو آپ عدل اور انصاف کے ساتھ سیٹل نہ کریں تو پھر انریسٹ تو پیدا ہوگا، پھر حماس حملہ بھی کرے گا، اور پھر آپ آواز اٹھائیں کہ یہاں پرامن شہری مارے گئے۔ حماس کے حملے سے قبل جب فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، جب ان پر بمباری کی جاتی تھی، ان کے گھروں کو اجاڑا جاتا تھا، ان کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا تھا، تو اقوام متحدہ کہاں تھی؟ امریکہ کہاں تھا؟ یورپین پارلیمنٹ کہاں تھی؟ جب آپ عدل اور انصاف کے ساتھ، جس کی یونائٹڈ نیشنز نے 100 سے زیادہ قرارداد منظور کی ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ امن کو سیٹل نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں ایک ایسی صورتحال تو پیدا ہوگی۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بات تو یہ ہے کہ اگر فلسطین کے بچے مریں، شہید ہوں تو آپ خاموش رہیں، اور اگر ان پر اپنے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے وہ اگر آواز اٹھائیں تو اس پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، یہ سوچ بچار کا مقام ہے۔ اور یہاں پر اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ طاقت کا توازن کلیتاً بگڑ چکا ہے، اور پھر ویٹو پاور کے ذریعے سے جب بھی فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے تو امریکہ بہادر اسے ویٹو کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ویٹو کا حق اس نے عالم اسلام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ 57-58 ملک ہونے کے باوجود اگر ان کو ویٹو کا حق حاصل نہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے تو یہ اس یونائٹڈ نیشن سے الگ ہونے کا اعلان کر دیں۔ میک دا یو این او آف یور اون، میک دا یو این او آف یور اون۔ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کو یکجا ہونا ہوگا، اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، اسی طرح آگے آپ بڑھ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عالم اسلام کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کی OIC، مؤتمر عالم اسلامی اور رابطہ عالم اسلامی، وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں ایک تماشا بن چکا ہے۔ وہ مغربی سامراج کے غلام بنے نظر آتے ہیں۔
ضرورت ہے کہ فلسطین کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ حقوق انسانی کا معاملہ ہے۔ مغرب کے لوگ ہوں، ان کے جانوروں کے حقوق سلب ہوں تو وہ واویلا کرتے ہیں، فلسطین کے مسلمان اور انسان آپ کو نظر نہیں آتے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری اقوام، عالم اسلام ہو یا عالم مغرب، وہ انسانی حقوق کے لیے اس مسئلے کو پیسفل طریقے سے حل کریں، تبھی مسئلہ سالو ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔